جو اے کی ایپس کو سپورٹ کرنے کے حوالے سے ڈکی بھائی کی مشکلات جو ہے مزید بڑھ گئی ہیں، لیکن اب جو مشہور کامیڈین ہیں نادر علی، وہ بھی ریڈار کے اوپر آئے ہیں۔ پورے پنجاب کے لوگوں کو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی دریا سے دور رہیں، لاہوریوں کو آپ یہ کہہ رہے ہیں جی دریا سے دور رہیں۔ مریم نواز صاحبہ جو ہے وہ دریائے راوی کے اوپر پہنچی اور اس کے بعد انہوں نے کشتی کے اندر جو ہے وہ سواری کی۔ ایک اننیسیسری ایکسرسائز تھی، مجھے نہیں پتا ان کو کون ہی اس قسم کی ایڈوائزز دیتا ہے۔ A lot of negative press for مریم نواز in the last few days، کاؤنٹر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ریل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ ناظرین، پچھلے 12 گھنٹے میں جو اہم خبریں ڈیولپ ہوئیں اس کے بارے میں تفصیل سے بات کریں گے۔ کل رات کو میری چند مصروفیات تھیں جس کی وجہ سے آج صبح کا ویلاگ جو ہے وہ ہم ریلیز نہیں کر سکے، اس کے لیے معذرت، لیکن اب سلسلہ انشاءاللہ آگے اسی طرح ہی چلے گا۔ پچھلے 12 گھنٹے میں بڑی اہم ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں۔ مریم نواز صاحبہ جو ہے وہ دریائے راوی کے اوپر پہنچی اور اس کے بعد انہوں نے کشتی کے اندر جو ہے وہ سواری کی، اس کے بارے میں بھی کچھ بات کریں گے۔ اور جو اے کی ایپس کو سپورٹ کرنے کے حوالے سے یا ویب سائٹس کو سپورٹ کرنے کے حوالے سے ڈکی بھائی کی مشکلات جو ہے مزید بڑھ گئی ہیں، لیکن اب جو مشہور کامیڈین ہیں نادر علی، وہ بھی ریڈار کے اوپر آئے ہیں۔ یہ معاملہ کیا ہے اس کے بارے میں بھی بات کریں گے۔ اینڈ تک اس ویڈیو کو دیکھیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، بیل آئیکن پریس کیجیے، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ سب سے پہلے فلڈ سچویشن کیا ہے اس کے بارے میں سب سے پہلے آپ کو آگاہ کریں گے۔ پنجاب میں قدرتی آفات سے نمٹنے کے ادارے پی ڈی ایم اے نے یہ بتایا ہے جی کہ 29 اگست سے 2 ستمبر تک پنجاب کے بیشتر اضلاع میں شدید طوفانی بارشوں کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ تو ابھی تک جو ایک آفت آئی ہوئی ہے وہ ابھی دریاؤں کے اندر تو موجود ہے، لیکن اب بارشیں بھی جو ہے وہ بھی زور و شور سے آنے والی ہیں۔ اور پی ڈی ایم اے نے کہا ہے کہ جی مانسون کی نوے اسپیل کے دوران راولپنڈی، مری، گلیات، اٹک، چکوال، جہلم، گجرانوالہ، لاہور، گجرات اور سیالکوٹ میں بارشیں متوقع ہیں۔ اور پی ڈی ایم اے کے ترجمان نے کہا ہے کہ جی ڈیرہ غازی خان، ملتان اور راجن پور میں بھی بارشوں کا امکان ہے۔ دوسری جانب بھارت کی جانب سے جو پانی چھوڑا گیا ہے اس کے بعد دریائے راوی، چناب اور ستلج میں شدید اس وقت سیلابی صورتحال ہے۔ کئی بستیاں ڈوب گئی ہیں، لاکھوں افراد متاثر ہوئے ہیں اور 22 افراد اب تک اس سیلابی صورتحال میں جاں بحق ہو چکے ہیں۔ پنجاب کے بڑے دریاؤں سے پانی کناروں تک نکل کر آبادیوں میں داخل ہونے سے لاکھوں ایکڑ اراضی جو ہے وہ تباہ ہو چکی ہے۔ 6 لاکھ سے زیادہ افراد جو ہیں وہ اس سیلاب کی وجہ سے متاثر ہوئے ہیں۔ سینکڑوں دیہات زیر آب ہیں، جبکہ بنیادی ڈھانچہ جات کے نقصانات کا اندازہ پانی اترنے کے بعد ہی ہو سکے گا۔ دریائے راوی میں سائفن کے مقام پر پانی کے بہاؤ میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، جو انتہائی اونچے درجے کے سیلاب کی سطح پر پہنچ چکا ہے۔ راوی سائفن سے اس وقت 1,91,000 کیوسک کا ریلا جو ہے وہ گزر رہا ہے۔ اور دریائے راوی میں شادرہ پر پانی میں اضافے کے بعد اونچے درجے کا سیلاب ہے اور پانی کا بہاؤ جو ہے وہ 1,75,000 کیوسک ہے۔ کمشنر لاہور نے کہا ہے کہ جی ابھی تک راوی میں سیلابی صورتحال قابو میں ہے، دریائے راوی کی گنجائش 2,50,000 کیوسک ہے۔ تو لاہور کے حوالے سے کم جو ہے وہ ایک اچھی خبر یہ ہے، کیونکہ لاہور بھی ہائی الرٹ کے اوپر ہے اس وقت۔ اور راوی میں جسڑ کے مقام پر سیلاب کا زور کم ہونے لگا ہے، پانی کا بہاؤ 1,52,000 کیوسک ہے۔ تو اگر جسڑ کے مقام کے اوپر جو ہے وہ دباؤ کم ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے آگے کے جو ایریاز ہیں وہاں پہ بھی انشاءاللہ کوئی بڑا نقصان اللہ کرے نہ ہو۔ فی الحال تو خبریں جو ہیں وہ اچھی ہی خبریں ہیں۔ اور پی ڈی ایم اے پنجاب نے کہا ہے کہ صورتحال دریائے چناب میں ہیڈ قادر آباد میں پانی کے دباؤ میں بھی کمی ہو رہی ہے۔ قادر آباد ہیڈ ورکس میں پانی کا بہاؤ کل کی نسبت 1 لاکھ کیوسک اب کم ہے، اور صبح 6 بجے بہاؤ جو ہے وہ 9,96,000 کیوسک تھا، 9 بجے 9 لاکھ کیوسک کے اوپر جو ہے وہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ ہیڈ قادر آباد کی صلاحیت 8 لاکھ کیوسک پانی کی گنجائش ہے، اس لیے صورتحال ابھی بھی غیر معمولی ہے۔ قادر آباد ہیڈ ورکس کے بائیں اطراف بند کو جو ہے وہ مزید مضبوط کیا جا رہا ہے۔ ہیڈ قادر آباد کو بچانے کے لیے دریائے چناب کے 2 بند جو ہے وہ توڑ دیے گئے ہیں۔ پہلا شگاف منڈی بہاؤدین جبکہ دوسرا علی پور چٹھا ضلع گجرانوالہ کے مقام کے اوپر جو ہے وہ ڈالا گیا ہے۔ اور پنجاب کے سیلاب سے شدید متاثرہ 8 اضلاع میں زرعی انتظامیہ کی مدد کے لیے فوج طلب کی گئی ہے اور امدادی کارروائیاں بھی جو ہیں وہ کی گئی ہیں۔ مریم نواز صاحبہ نے جناب آج صبح جو ہے وہ پرائم منسٹر سے ملاقات کی، بلکہ پرائم منسٹر یہاں پہ آئے تو وہ ان کو ریسیو کرنے کے لیے بھی گئیں۔ اس سے پہلے ایک دفعہ ان کے اوپر اس بات کے اوپر بھی تنقید ہوئی تھی کہ جب پرائم منسٹر آتے ہیں تو انہوں نے پچھلے دنوں آج سے چند ہفتے پہلے جو ہے وہ لاہور ریلوے اسٹیشن کے اوپر ایک تقریب منعقد کی تھی، حنیف عباسی صاحب کی جانب سے ہوئی تھی، تو اس میں مریم نواز صاحبہ جو ہے وہاں پہ موجود نہیں تھیں۔ لیکن آج جو ہے وہ جب پرائم منسٹر یہاں پہ پہنچے تو مریم نواز صاحبہ وہاں پہ تھیں، اور اس کے بعد دونوں نے مل کے جو ہے وہ اس کا ایک ایریل سروے بھی جو ہے وہ کیا، موجودہ صورتحال جو پانی کی ہے تو وہ اس حوالے سے سیلابی صورتحال جو ہے اس کو بھی انہوں نے دیکھا۔ بعد میں مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ راوی کے پل کے پاس جو ہے وہ پہنچی، میڈیا وہاں پہ پہلے سے موجود تھا۔ وہاں پہ پہنچنے کے بعد جو ہے انہوں نے کشتیوں کے اندر جو ہے وہ سواری کی اور کشتیوں میں جا کے انہوں نے اس ساری جگہ کو دیکھا۔ اچھا، میرے لیے ایک ذرا کنسرن ہے یہاں پہ، اور وہ یہ ہے کہ عام طور پہ جو فلڈڈ ایریاز ہوتے ہیں، ہم خود بھی اپنے ویلاگس کے اندر بار بار یہ بات کرتے آئے ہیں کہ آپ کو اس سے دور رہنا چاہیے۔ تو مجھے فرینکلی اسپیکنگ یہ جو کشتی کی رائڈ تھی مجھے اس کی سمجھ نہیں آئی کہ آپ نے یہ اس کشتی کی رائڈ سے کیا ہوا۔
مطلب ٹھیک ہے آبویسلی فوٹیج بن رہی تھی, سارا کچھ ہو رہا تھا, میڈیا میں پہ موجود تھا, بٹ یو شوڈ ایکچولی اسٹے اوے فرام دیٹ. اور مطلب فرینکلی اسپیکنگ اس میں مریم نواز صاحبہ کی اپنی زندگی بھی امپورٹنٹ ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر کوئی حادثہ ہو جاتا ہے, کیونکہ پانی کا بہاؤ بڑا تیز ہے, ٹھیک ہے آپ نے جانا ہے, آپ نے وہاں پہ شو کرنا ہے, کیونکہ مریم نواز صاحبہ کے اوپر اس بات کے اوپر دو چیزوں پہ بڑی تنقید ہوئی ہے نا پچھلے 4-5 دن کے اندر. ایک تو دورہ جاپان, اس کے حوالے سے بہت تنقید, اس کے جواب ابھی تک نہیں آئے ہیں کہ کتنے فیملی ممبرز اس جہاز میں سوار تھے, اس کے اوپر کوئی ڈسکشن نہیں ہو رہی. اس کو مطلب اس وقت مجھے اندر سے جو مجھے خبر ملی ہے, جو ہمارے کبوتر خبر لے کر آئے ہیں, وہ یہی ہے کہ پنجاب گورنمنٹ جو ہے نا وہ کوشش کر رہی ہے کہ اس خبر کو دبا دیا جائے جتنا دب سکتی ہے, اس کو ڈسکس ہی نہ کیا جائے اور اس کو بالکل نظروں سے ہٹا دیا جائے کہ اس جہاز میں کتنے لوگ سوار تھے, کون کون گیا, کتنے پیسے لگے, اس بارے میں ڈسکشن ہی نہ ہو. سارا فوکس جو ہے وہ ایکچولی فلڈ کی طرف چلا جائے. دوسرا, فلڈ کے حوالے سے بھی مریم نواز صاحبہ کے اوپر اس بات کی تنقید ہو رہی تھی پچھلے چند دنوں سے کہ جب اس موقع پہ یہ صورتحال بن رہی تھی اور پاکستان کے اندر یہاں پہ تیاریاں ہو رہی تھی اس بات کی, پتہ تھا کہ بہت بڑا سیلابی ریلا انڈیا کی سائڈ سے یہاں پہ آ رہا ہے اور وہ پنجاب کے اندر انٹر ہوگا, آپ کے پورے پنجاب کے جو دریا ہیں وہ بفر جائیں گے, تو اس موقع پہ سی ایم کو یہاں پہ ہونا چاہیے تھا, لیکن وہ اپنے ایک 13-14 دن کے ٹور کے اوپر جو ہے وہ نکل گئیں, ان کو یہاں پہ پہلے سے ہونا چاہیے تھا. اور جب آپ کو خبر مل گئی تھی بیچ میں کہ جی یہاں پہ فلڈ سچویشن ہو رہی ہے, تو آپ کو اسی وقت واپس آنا ہے. سو a lot of negative press for مریم نواز in the last few days, تو اسے کاؤنٹر بھی اب کرنے کے لیے جو ہے وہ اس وقت ایک سچویشن رائز ہوئی ہوئی. آئی نو ڈیٹ, میں مطلب مسلم لیگ نون کو میں جانتا ہوں کہ اب اس وقت بیسکلی جو ہے وہ کاؤنٹر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی طرح جو ہمیں نیگیٹو پریس ملی ہے اس کو پازیٹیو جو ہے وہ کس طرح بنایا جائے. اور اسی لیے آج راوی کے اندر جو ہے وہ انہوں نے کشتیوں میں سوار ہو کے جو ہے وہ یہ سارا کچھ کیا جو کہ ان نیسیسری تھا. ایک تو آپ کی جان کا خطرہ, ٹھیک ہے, اس کی قطعی طور پہ کوئی ضرورت نہیں تھی. اب وہ مجھے پتہ ہے اس کے اندر ایک وہ برواڈو قسم کا وہ بھی آئے گا کہ جناب دیکھیں مطلب سی ایم جو ہے وہ اس کے اندر کشتی کے اندر سوار ہو کے چلی گئی, اس کی ضرورت نہیں تھی. عام طور پہ جو فلڈ سچویشنز ہوتی ہیں نا اس کی ایریل مانیٹرنگ ہوتی ہے, ڈرون فوٹیج سے بھی ہو سکتا ہے, ہیلی کاپٹر کی سواری سے بھی ہو سکتا ہے, وہاں سے بھی آپ اس کو مانیٹر کر سکتے ہیں. ضروری نہیں کہ آپ نے دریا کے اندر ہی گھسنا ہے, کیونکہ آپ کے دریا میں گھسنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے نا, آپ وہاں پہ جا کے کچھ بھی نہیں کر سکتے. آپ دریا میں کھڑے ہو کے کوئی انسٹرکشن نہیں دے سکتے, آپ وہاں پہ کسی کو آگے یہ نہیں کہتے آتا پلگ کٹ دے تاکہ سارا جڑا پانی ہو بہ جائے, اس طرح بھی نہیں ہو سکتا. آپ دریا کا پانی روک بھی نہیں سکتے, یو کین ڈو اینی تھنگ. سو آئی تھنک اٹ واز ایبسلیوٹلی ان نیسیسری. ایک بات. دوسری بات یہ کہ ظاہری بات ہے آپ اس ساری سچویشن کے اندر جو ہے وہ جہاں پہ لوگوں کو, پورے پنجاب کے لوگوں کو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی دریا سے دور رہیں, لاہوریوں کو آپ یہ کہہ رہے ہیں جی دریا سے دور رہیں, آپ کو دریا میں نہیں جانا چاہیے تھا. تو میرا خیال میں ایک ان نیسیسری ایکسرسائز تھی. مجھے نہیں پتا ان کو کون اس قسم کی ایڈوائزز دیتا ہے, کون ان کو سمجھاتا ہے کہ جناب آپ یہ لائف جیکٹ پہن کے جو ہے وہ دریا کے اندر چلے جائیں. بعد میں بھی جو میڈیا انٹریکشن ہوا اس کے اندر بھی انہوں نے وہ لائف جیکٹ پہنی ہوئی تھی, تو اس کے اوپر بھی جو ہے وہاں پہ مطلب جنرک قسم کی اس میں انہوں نے گفتگو کی. انہوں نے کہا جی بھارت نے گنجائش مکمل ہونے پر ڈیموں کے سپل ویز جو ہیں وہ کھول دیے ہیں, جس کے بعد ڈاؤن اسٹریم کی وجہ سے ہمارے دریاؤں میں سیلاب آیا ہے. سیلابی پانی کو ذخیرہ کرنے کے لیے انفراسٹرکچر بنانا بہت ضروری ہے. ہمیں سیاست سے بالا تر ہو کر عوام کی بہتری کے لیے فیصلے کرنے چاہیے. انتظامیہ دن رات کام کر رہی ہے, حکومتی غفلت کی وجہ سے کوئی جان نہیں گئی. میری پوری زندگی لاہور میں گزری ہے, میں نے راوی میں اتنا پانی کبھی نہیں دیکھا. پانی اللہ کی نعمت ہے, ہمیں پانی کو محفوظ کرنا ہے, پانی کی اسٹوریج کے لیے انفراسٹرکچر بنانا ہے. مریم نواز سے جب نہروں کے حوالے سے پیپلز پارٹی کے رویے پہ سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ میں کسی ایک پارٹی کا نام نہیں لوں گی, ہمیں سیاست سے بالا تر ہو کر ملکی مفاد میں فیصلے کرنے چاہیے. تو یہ البتہ آئی ووڈ ڈیفینیٹلی اپریشیٹ دس کہ سیاست سے بالا تر ہو کے. اور میں نے اس سے پہلے جب خیبر پختونخوا کے اندر جو ہے وہاں پہ جب سیلابی صورتحال ہوئی تھی تو میں نے مریم نواز صاحبہ کے اس جیسچر کو بھی میں نے کافی سپورٹ کیا تھا کہ انہوں نے علی امین گنڈا پور کو فون کیا تھا, اور میں نے اس وقت یہ بات کی تھی کہ اس موقع کے اوپر کسی قسم کی کوئی سیاست نہیں ہونی چاہیے. تو دیٹ واز اے ویری گڈ جیسچر کہ انہوں نے کال کیا تھا. یہاں پہ بھی جو ہے وہ میرے خیال میں کوئی کسی قسم کی جو ہے وہ سیاست نہیں ہونی چاہیے. میں آج بھی مجھے یاد ہے کہ جب وہ کے پی کے اندر وہ صورتحال ہوئی تھی تو مسلم لیگ نون سے تعلق رکھنے والے جو ہے نا وہ چند لونڈے لپاڑوں نے بیٹھ کے سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے وہ ٹویٹس کی تھی, اور ان کی بڑی مٹی پلید ہو رہی ہے اس وقت. میں دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا کے اوپر, تو اس وقت انہوں نے کے پی کے لوگوں کو, کے پی کی گورنمنٹ کو, اور یہاں تک کہ مطلب اپنی نسل پرستی کے اندر جو ہے ایون پٹھانوں کو جو ہے وہ ٹارگٹ کیا تھا اور عجیب بکواس کی تھی, فضول قسم کی انہوں نے باتیں کی تھی. تو آج یہ صورتحال ہے کہ جہاں پہ اب آپ کی پارٹی کی گورنمنٹ ہے مطلب مسلم لیگ نون کی, وہاں پہ بھی سیلاب آ گیا. تو ان کو یہ موقع نہیں ہوتا کہ آپ اس طرح کی جو ہے نا وہ فضول قسم کی باتیں کریں. اسی لیے میں ان کو لونڈا لپاڑا کہتا ہوں, اسی لیے میں کہتا ہوں ان کی اوقات ہی نہیں اتنی کہ ان کو کوئی سمجھ بوجھ ہو کہ کس موقع کے اوپر کیا بات کرنی ہے. تو آج پنجاب جو ہے وہ مختلف دریاؤں کی وجہ سے کتنا نقصان ہوا ہے, کتنی ایکڑ ابھی راضی میں نے آپ کو بتایا کہ زیر آب ہے. اس موقع کے اوپر اب آپ بیٹھ کے پنجاب گورنمنٹ, بلکہ ایز اے میٹر آف فیکٹ آئی وانٹ ٹو سے دس تھنگ کہ ریسکیو 1122 اور جو ضلعی انتظامیہ ہے ان کے جتنے بھی آفیسرز ہیں انہوں نے بڑا زبردست کام کیا ہے.
انہوں نے مطلب ریسکیو کے حوالے سے جتنے لوگوں کو بچایا جا سکتا تھا میکسیمم انہوں نے جو ہے وہ کوشش کی ہے. آئی وانٹ ٹو اپریشیٹ احسن اقبال, آئی وانٹ ٹو اپریشیٹ خواجہ آصف, جو ایکچولی آن گراؤنڈ میں اپنے اپنے حلقوں میں اپنے اپنے شہروں میں, ناروبال میں, سیالکوٹ میں, وہ وہاں پہ گئے ہیں اور جتنی کو وہ مدد کر سکتے تھے ان کی پریزنس سے انہوں نے کی ہے, وچ از اے گڈ تھنگ. آپ کو عوامی نمائندے ہیں, آپ کو اس وقت عوام کے اندر ہونا چاہیے, لوگوں کی مدد کے لیے آپ جو کر سکتے ہیں آپ کو کرنا چاہیے بغیر کشتی میں سوار ہوئے, یہ بھی میں ساتھ کہوں گا. تو اس ساری چیز کے اندر جو ہے وہ جو آپ کی اس وقت سرکاری افسران ہیں جو اس وقت ہیڈ ورکس کے اوپر موجود ہیں, بند کے اوپر موجود ہیں, ٹیکنیکل ٹیمز جو اس وقت چیک کر رہی ہیں کہ پانی کا بہاؤ کتنا تیز ہے, ہمیں اس کو کہاں پہ بند کو اڑانا ہے تاکہ اس کا جو فلو ہے اسے ڈسٹرپٹ کیا جا سکے, اپریشیٹ کرنے والی بات ہے. یہ بھی میری نظر میں کسی جنگ سے کم نہیں ہے, کیونکہ انسانی جانوں کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ, انسانی جانوں کی, مال مویشی کی. بہت سے لوگوں کے مویشی جو ہیں وہ بھی اس وقت جو ہے, مجھے جو خبر ملی ہے کہ جن جگہوں پہ سیلاب آیا ہوا ہے اور وہاں پہ جن کے مویشی وہاں پہ موجود ہیں ان کے لیے چارہ نہیں مل رہا, کیونکہ چارہ گھاس وغیرہ جہاں سے وہ مویشی وغیرہ کھاتے ہیں وہ بھی سارا زیر آب آیا ہوا ہے. پینے کا صاف پانی جو ہے وہ نایاب ہو جاتا ہے اس موقع پر, کھانا پہنچانا جو ہے وہ مشکل ہو جاتا ہے, میڈیکل ایڈ کی پرابلم ہوتی ہے. تو اس موقع کے اوپر آپ کی جتنی بھی گورنمنٹ ایجنسیز ہیں اور ان کے جو سرکاری افسران ہیں, والنٹیئرز ہیں, ان کو جتنا آپ سپورٹ کر سکتے ہیں آپ کو کرنا چاہیے اس موقع کے اوپر, کو اب سیاست سے بالا تر ہو کے, ڈیفینیٹلی نو کویسچن اباؤٹ دیٹ. اس کے علاوہ ایک اور جو ڈبیٹ چل رہی ہے جو میں پچھلے 1-2 دن سے دیکھ رہا ہوں, اور وہ ہے وز بھارت, کہ جی بھارت کی آبی جارحیت. اس کے اوپر خواجہ آصف صاحب نے بھی جو ہے وہ کل وسیم مدامی صاحب کے شو کے اندر تھے, تو اس کے اندر انہوں نے بڑا ایک مطلب اسٹرانگ سٹانس لیا اس کے اوپر کہ جی اس کو جارحیت کہنا جو ہے اس کو بند کریں. یہ ایک پانی کا فلو ہے, وہاں پہ بھی سیلاب نے بہت تباہی مچائی ہے, انڈیا کے اندر بھی, انڈین سائڈ کے اوپر بھی, جموں اور ان ایریاز کے اندر جو ہے اس پانی نے بہت تباہی مچائی ہے. اور ان کا ایک واٹر فلو ہے, ظاہری بات ہے وہ جب ہوگا تو وہ اپنے سپل ویز ڈیمز کھولیں گے اور پانی نے پاکستان کی طرف ہی آنا ہے, کیونکہ ظاہری بات ہے ہم ڈاؤن سٹریم ہیں, پانی اسی طرف ہی آئے گا. تو اس لیے اس وقت یہ بہت بڑی بات ہے. میں جانتا ہوں کہ اس وقت ایک نیریٹو جو ہے وہ یہ بھی بلڈ کی جا رہی ہے, اور ہم نے بھی جب پاکستان اور بھارت کی جنگ ہوئی تھی تو ہم نے جہاں جہاں بھارت نے زیادتی کی تو ہم نے کہا بھی, لیکن بلا وجہ جو ہے نا ایویں کیس نہیں بلڈ کرنا چاہیے. ہاں بھارت کی جانب سے جو بیوقوفی ہے وہ ہے انڈس واٹر ٹریٹی کے حوالے سے, کہ یہی ساری کمیونیکیشن, یہی ساری پلاننگ جو ہے وہ انڈس واٹر ٹریٹی کے ذریعے جو ہے وہ ہونی چاہیے, جو کہ ان کی ہٹ دھرمی ہے, بیوقوفی ہے. لیکن آج جو انوائرمنٹ کی وجہ سے یہ صورتحال ہے, سیلابی صورتحال ہے جس کو پاکستان اور انڈیا دونوں فیس کر رہے ہیں, اس کے اوپر آپ کے کوآرڈینیشن کی اور کوآپریشن کی آپس میں ضرورت ہے. اس میں آپس میں یہ جو فرکشن پوائنٹس ہیں ان سے ہٹ کے ایشو کو ریزالو کرنے کی ضرورت ہے, دونوں کو مل کے. کیونکہ اس میں نہ ہمارے پاس اتنا بڑا انفراسٹرکچر ہے کہ ہم تو پانی نہیں روک سکتے نا, یہ تو نہیں ہو سکتا ہے اب دیوار کھڑی کر کے پانی روک دیں. پانی اپنا رستہ ڈھونڈے گا اور پانی آئے گا, ڈاؤن اسٹریم ہی آئے گا. اور انہیں بھی جو ہے وہ عقل کے ناخن جو ہے وہ لینے کی ضرورت ہے کہ وہ اس معاملے کو ٹھیک کر سکیں, پاکستان کے ساتھ کوآپریٹ کر کے, کوآرڈینیٹ کر کے, تاکہ دونوں سائڈز کے لوگ جو ہیں, اصل میں حکمرانوں کی کئی دفعہ ہٹ دھرمیاں جو ہوتی ہیں نا, عام عوام اس کا نتیجہ بھگتتے ہیں. تو یہ نہیں ہونا چاہیے, میری نظر میں یہ نہیں ہونا چاہیے. تو احسن اقبال ہو گئے, خواجہ آصف ہو گئے, انہوں نے اس کے اوپر بڑا ایک بولڈ سٹانس لیا کہ اس کو آپ بھارتی آبی جارحیت کہنا ہے, اس کو بند کریں. یہ ایک نیچرل فنومنا ہے اور اس کو ہم نے فیس کرنا ہے. ہم اپنے سائٹ کے اوپر جتنا انفراسٹرکچر بہتر کر سکتے ہیں, چاہے وہ کنالز کی بلڈنگ سے ہو, کنال کو پکا کرنے کے حوالے سے ہو, ڈیمز کی بلڈنگ ہو, کتنا پانی ہے آپ اسی سے مطلب اس وقت اگر ڈسکشن دیکھیں کتنا پانی ہے جو اس وقت ضائع ہو رہا ہے. اور ہمارے یہاں پہ مطلب خشک سالی بھی آتی ہے, اور یہ پچھلے میں کم از کم مجھے صحافت کرتے ہوئے تقریباً 19-20 سال ہو گئے ہیں. 19-20 سال میں یہی سنتا ہوں کہ جناب یہاں پہ سیلاب آتا ہے, اتنا پانی آتا ہے, اتنا پانی آتا ہے, اور ہمارے پاس اسٹوریج کرنے کی گنجائش نہیں ہوتی اور ہم اسے یوٹیلائز ہی نہیں کر سکتے. تو واقعی حقیقت یہ ہے کہ اس کے اوپر کام کرنے کی بڑی اشد ضرورت ہے. دوسرا ایک اور جو سٹوری ڈیولپ ہوئی ہے وہ ہے جناب ڈکی بھائی کے حوالے سے. ڈکی بھائی کو جو ہے وہ آج عدالت میں دوبارہ پیش کیا گیا اور ان کا 4 روز کا مزید جسمانی ریمانڈ جو ہے وہ منظور ہو گیا ہے. اب اس سے پہلے بھی جو ہے وہ مختلف جسمانی ریمانڈ ان کے چلتے آئے ہیں. 4 دن کا جو ہے وہ مزید ریمانڈ جو ہے وہ منظور ہوا ہے, اور نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی نے جو ہے وہ یہ کہا ہے کہ جی ان سے فی الحال مزید تحقیقات جو ہے وہ کرنی ہے, اور خاص طور پہ اس وقت ان کے اکاؤنٹس کے اندر جو ٹرانزیکشنز ہوئی ہیں ہم اسے چیک کر رہے ہیں کہ یہ ٹرانزیکشنز جو ہیں وہ کہاں کہاں سے ہوئی ہیں. اس کے علاوہ ایک اور خبر جو سامنے آئی ہے وہ ہے جناب کامیڈین ہیں نادر علی, ان کے حوالے سے, جن کے بارے میں یہ خبر آئی ہے کہ وہ بھی اس وقت جو ہے ریڈار کے اوپر ہیں, کیونکہ انہوں نے بھی ایک بیٹنگ ویب سائٹ ہے ورلڈ 777 کے نام سے, اسے انہوں نے پروموٹ کیا ہے, اور ان کی یہ فلائٹس وغیرہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ وہاں پہ موجود ہے. اور ان کی ویب سائٹ جو ہے جو کہ حیران کن طور پہ پاکستان میں کھل رہی ہے,
ہونا تو یہ چاہیے کہ ان کی ویب سائٹ جو ہے وہ بند ہونی چاہیے, اور وہ ویب سائٹ جو ہے وہ اس وقت تمام کھیلوں کے اوپر بیٹنگز کروا رہی ہے اور وہ ایکسیسیبل ہے. مطلب میرے لیے ایک پوائنٹ یہ ہے کہ پروموٹرز کو, ٹک ٹاکرز کو, ویلاگرز کو, یوٹیوبرز کے اگینسٹ آپ ایکشن لے رہے ہیں, ویب سائٹ تو بند کریں, ویب سائٹس کا ایکسیس تو بند کریں. تو ویب سائٹ جو ہے وہ کھل رہی ہے, جو اصل جڑ ہے مصیبت کی وہ تو ویسے ہی کام کر رہی ہے, اس کو کسی نے بند نہیں کیا ہوا. تو نادر علی بھی جو ہیں وہ اس وقت ریڈار کے اوپر آئے ہوئے ہیں, اور کہ انہوں نے بھی جو ہے وہ ایک شاؤٹ آؤٹ دیا تھا. اچھا, اس میں ایک ڈفرینس یہ ہے کہ میں نے نادر علی سے رابطہ کیا اور میں نے ان سے ان کا پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ میں نے پوچھا کہ جی ہمیں خبر ملی ہے کہ آپ کا نام بھی جو ہے وہ آ رہا ہے, تو کیا ڈیٹیل ہے. تو انہوں نے بڑی تفصیل سے میرے ساتھ گفتگو کی ہے. اچھا کیا, انہوں نے اپنا ایک پوائنٹ آف ویو دیا ہے, وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. انہوں نے کہا کہ جی مجھے اس بارے میں یہ نہیں پتا تھا کہ یہ جو ورلڈ 777 ہے یہ بیسکلی بیٹنگ اپلیکیشن ہے یا ویب سائٹ ہے جہاں پہ بیسکلی یہ کام ہوتا ہے. میری ٹیم کے ذریعے مجھے یہ پتہ لگا تھا کہ یہ کوئی گیم ہے, یہ کوئی صرف ایک نارمل گیم ہے جس کے اندر جو ہے لوگ جا کے یہ گیم کھیل سکتے ہیں. لیکن میں نے بالکل شارٹ آؤٹ میں نے دیا تھا. انہوں نے کہا لیکن یہ بہت پرانی بات ہو چکی ہے. انہوں نے کہا اس کو بھی تقریباً کوئی 9-10 مہینے 11 مہینے ہو چکے ہیں اس بات کو. اور دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ جب مجھے پتہ لگا, اور انہوں نے کہا کہ مجھ سے ماضی میں بھی جو ہے وہ ایجنسیوں نے مجھ سے رابطہ کیا تھا اور مجھے بتایا تھا کہ جناب اس کی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے, تو ان کو بلایا بھی گیا تھا. تو انہوں نے کہا کہ جب ہمیں پتہ لگا اس بات کو تو اس کے بعد انہوں نے باقاعدہ طور پہ اپنی ایک ویڈیو جاری کی, اور انہوں نے کہا کہ جی میں ایک کاؤنٹر اس کے بارے میں کہنا چاہوں گا کہ آپ بالکل بھی نہ جائیں, ان جگہوں کے اوپر بالکل بھی نہ جائیں, اس سے ڈسکریج کریں, ایسی ایپس کو مت یوز کیجیے کیونکہ یہ اسکیمز ہیں, آپ کا پیسہ جو ہے وہ ڈوب سکتا ہے ساری چیز کے اندر. تو میں اس کو بہت بری طرح جو ہے میں ڈسکریج کرتا ہوں. اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنی ٹیم کے اندر ایک پالیسی ہم نے بنا لی کہ کوئی بھی اگر ہم سے رابطہ کرتا ہے اب اس قسم کے ایڈز کے لیے, اور انہوں نے کہا کہ ہمیں ابھی بھی کیے جاتے ہیں, ہم سے کانٹیکٹ کیے جاتے ہیں کہ جناب اس کی پروموشن کے لیے ہم آپ سے رابطہ کر رہے ہیں, تو ہم ان کو فلیٹلی جو ہے وہ ریفیوز کر دیتے ہیں. اور انہوں نے کہا کہ ماضی میں جب مجھ سے ایجنسیوں نے مجھ سے رابطہ کیا تھا تو اس وقت میں نے تمام تر انفارمیشن جن جن لوگوں نے ہمیں وہ رابطے کیے, ان کے فون نمبرز, پیسے کہاں سے آئے, یہ ساری ڈیٹیلز جو ہے ہم نے اس وقت ایجنسیز کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کر دی ہیں. لیکن اس وقت بیسکلی نادر علی اس وقت اس وجہ سے بھی میرے خیال میں ریڈار میں اس لیے بھی آئے ہیں کیونکہ ظاہری بات ہے جب آپ ڈکی بھائی کے اگینسٹ ایکشن لے رہے ہیں یا رجب بٹ کے اگینسٹ آپ کوئی کاروائی کر رہے ہیں یا الیجڈلی, اور مجھے نہیں پتا انہوں نے نام نہیں لیا تھا, ہاں اب اس میں کوئی خاتون بھی ہے جو ہمارے پاس ایڈیشنل ڈائریکٹر آئے تھے نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی کے, تو اب یہ نہیں پتا کہ اور کون سے لوگ ہیں جن کے اگینسٹ اس وقت یہ کاروائی ہو رہی ہے. لیکن سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے وہ ڈکی بھائی کا نام بھی نادر علی کا نام بھی جو ہے وہ اس وقت چل رہا ہے. لیکن نادر علی نے بڑے ڈیٹیل سے اپنا پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ ہمارے ساتھ شیئر کیا, جو میں آپ کے سامنے اس وقت رکھ رہا ہوں. آبویسلی اینڈ آف دا ڈے اٹ از دا ایجنسیز ہو ہیو ٹو ڈیسائڈ کہ اس معاملے میں ایکشن جو ہے وہ کیا ہونا ہے. ایکشن کی جہاں پہ بات ہو رہی ہے وہیں پہ علیمہ خان صاحبہ کے جو صاحبزادے ہیں اور عمران خان صاحب کے بھانجے شیر شاہ خان, انہیں جنا ہاؤس پر 9 مئی کے حملوں کے مقدمے میں جو ہے وہ عدالتی ریمانڈ کے اوپر جو ہے وہ جیل بھیج دیا گیا ہے, جوڈیشل ریمانڈ پہ. لاہور کی انسداد دہشت گردی کی عدالت میں آج ان کے کیس کی کاروائی ہوئی اور 5 روزہ جسمانی ریمانڈ مکمل ہونے کے اوپر جو ہے ان کو عدالت میں پیش کیا گیا. ان کے وکیل رانا مدثر, سلمان اکرم راجہ اور بیرسٹر تیمور ملک عدالت میں پیش ہوئے, جبکہ استغاثہ کی نمائندگی جو ہے وہ امتیاز احمد سپرا جو ہے وہ کر رہے ہیں. اس موقع کے اوپر استغاثہ نے عدالت کو بتایا کہ جی شیر شاہ کے پاس سے ڈنڈا برآمد ہو گیا ہے. اب یہ بہت بڑا انکشاف ہے, مطلب وہ ایک ایسی چیز انہوں نے ڈھونڈ لی ہے جو بڑی ہی مشکل تھی, تو ڈنڈا انہوں نے برآمد کر لیا ہے. یہ بھی مطلب عدالتی تاریخ میں لکھا جائے گا کہ کمال انویسٹیگیشن کرتے ہوئے تقریباً مطلب 9 مئی 2023 کو یہ واقعہ پیش آیا تھا, تو اپراکسیمیٹلی کچھ 2.25 سال کے بعد ڈنڈا برآمد کر لیا گیا ہے. اور انہوں نے کہا کہ جی البتہ ان کا موبائل فون, آنسو گیس ماسک اور سوشل میڈیا اکاؤنٹس ابھی برآمد ہونا باقی ہیں, وہ بھی برآمد نہیں ہوئے. یہ ہمیں اپنے مزید جدت لانے کی ضرورت ہے کہ ہم ان چیزوں کو بھی جلد از جلد ڈھونڈ لیں کیونکہ یہ ابھی تک نہیں ملی ہیں. ڈنڈا برآمد ہو گیا ہے. اور پروسیکیوشن نے جو ہے وہ 30 روزہ جسمانی ریمانڈ کی انہوں نے استدعا کی. شیر شاہ کے وکیل نے کہا کہ جی ان کا موکل جو ہے وہ جھوٹے الزامات کا نشانہ بنا ہے اور اس کی گرفتاری غیر قانونی ہے. انہوں نے عدالت سے استدعا کی کہ پولیس کی جسمانی ریمانڈ کی درخواست مسترد کی جائے اور ملزم کو مقدمے سے بری کرنے کی انہوں نے درخواست کی. بہرحال ان کو جو ہے وہ جوڈیشل ریمانڈ کے اوپر جو ہے وہ اب جیل بھیج دیا گیا ہے. اور عدالتی حکم کی کاپی کے مطابق شیر شاہ کا فوٹوگرامیٹری ٹیسٹ بھی کرایا گیا ہے, جبکہ ان کے قبضے سے ایک لکڑی کا ڈنڈا برآمد ہوا ہے اور حکم میں کہا گیا کہ تحقیقات کا کافی حصہ جو ہے وہ مکمل ہو چکا ہے ڈنڈے کے برآمد ہونے کے بعد.
اس کے علاوہ جو استعفوں کا سلسلہ شروع ہوا ہے قائمہ کمیٹیوں سے، آج یہ خبر آئی ہے کہ بیرسٹر گوہر نے بھی قائمہ کمیٹیوں کے جو مختلف قائمہ کمیٹی تھیں وہاں سے انہوں نے بھی استعفے دے دیے ہیں. اس سے پہلے عامر مغل بھی استعفیٰ دے چکے ہیں، علی محمد خان بھی استعفیٰ دے چکے ہیں. تو پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے ان استعفوں کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے. تو یہ جناب اب تک کی اپڈیٹس تھیں. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.